بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال اللہ تبارک و تعالی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وقال اللہ تبارک و تعالی فألہمها فجورها وتقواها صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے کیونکہ عرص مبارک حضور دادا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز بھی آ رہا ہے، تو جب کوئی معروف شخصیت کا کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے تو منفی سوالات کا ایک سیلاب چل پڑتا، داتا اللہ ہوتا ہے، بس داتا اللہ ہی اللہ۔ اسی طرح عرصوں پہ جانا، قبروں پہ جانا، اس پر تو بڑی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ اب اس بات کو ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو روحانیت کو نہیں مانتے، ظاہر اور باطن کو نہیں مانتے، اور بڑے شرم کا مقام ہے۔ بڑے بڑے اسکالر، یہ بڑے پاپولر ہیں، اب یوٹیوب پہ جائیں، ٹی وی چینل میں بھی وہ آتے ہیں، لیکن ان کے فالوور صرف دنیا کی ایجوکیشن کی وجہ سے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بڑا اشارہ دے رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں صوفی لفظ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ صوفی صاحب ہیں، یہ صوفی، یہ لفظ نہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ جو ملتے جلتے لفظ ہیں، ولی ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، سکھانے والا ہے، متقی ہے، صالح ہے، وہ آتے ہیں۔ ولی، اولیاء، یہ سب کچھ آتا ہے۔ ایک اسکالر بول رہے تھے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، پہلے زمانے میں لوگ صوفیوں کو اپنا رب بنا لیتے تھے۔ صوفیوں کو قرآن مجید میں ایسی آیت، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں ایسی آیت موجود نہیں ہے جس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ بنتا ہو صوفی۔ جیسے من دون اللہ پہ میں نے آپ کو کہا نا، بڑے بڑے داڑھیوں والے، قبروں پہ جانا، مزار پہ کپڑا چڑھانا، مجاور بنا حرام، یہ بات الگ آئے گی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ صوفی اس وقت کے لوگ ہوتے تو وہ ولی تھے، لیکن انہوں نے خود ہی اصطلاح گھڑ کے ان کو اپنا رب بنا لیا، وہ جو کہتے تھے ان کو مان لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذوق اس وقت ایکٹیو ہو، آپ جتنے شادی شدہ جب گھر جاتے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد کوئی ایسا کام، ایسا فعل کر رہی ہو کہ جو اللہ اور اللہ کے حکم کے خلاف، آپ کیا کریں گے؟ منع کریں گے یا چپ رہیں گے؟ اونچا بولیں نا، ایسے نہیں، ہر باپ بولیں، کیا کریں گے؟ منع۔ آپ کیوں منع کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ میرے مالک کی مرضی نہیں ہے، اس کام میں کریں گے۔ آپ منع کس حیثیت سے کریں گے؟ کہ آپ باپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب دو ہی باتیں، یا وہ مانے گا یا وہ نہیں مانے گا۔ وہ کیوں مانے؟ کہ وہ آپ کا بیٹا، وہ آپ کی اولاد، اب اس کے لیے لازم ہے مانے۔ وہ کیوں مانے؟ اس کا حکم ہے۔ بات وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب بیان کر چکے ہیں
صرف آپ نے اس کو تازہ کر کے اس کو فوراً یاد دلا دی، نہیں بیٹے ایسے نہ کرو، ہے قرآن میں حدیث میں، وہ مان گیا۔ تو آپ کی بات ماننے سے آپ کیا بن گئے؟ خدا بن گئے۔ وہ آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی وہ یہودیوں پر اتری ہیں، عیسائیوں پر اتری ہیں، مشرکوں پہ اتری۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہودیوں نے ایک دعوت دی، آقا تشریف لے گئے، انہوں نے آقا کو ایک چٹائی پر بٹھایا، جب بٹھایا تو وہ کتاب ایک بڑی سی اٹھا کے لے آئے اپنی۔ جب وہ کتاب لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر، اب دیکھیں نبی کی حس کتنی تیز ہوتی، کتاب دور سے آ رہی تھی، حضور کھڑے ہو گئے کہ میرے رب کا پیغام ہے، بھلے انہوں نے بہت کچھ ملا دیا، انہوں نے لا کے سامنے رکھ دی، حضور بیٹھے نہیں ہیں جب تک کتاب نہیں رکھی۔ حضور علیہ السلام نے کتاب سے فرمایا میں تجھے بھی مانتا ہوں، جس نے تجھے بھیجا اس کو بھی مانتا ہوں۔ اب ڈائلاگ دیکھیں، اب حضور کو پتا اس میں سارا کچھ حق تو نہیں ہے، اب حق سارا میرے سے ہی نکلنا، میں جو کروں گا وہی بنے گا، اب جو پہلا ہے وہ ختم۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ پڑھے لکھے عالم، فاضل، مفتی، ملا، میں کہتا ہوں آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کی اپنی مات ماری جائے گی کہ میں مانوں کس کو۔ پھر سوال عام ہے، کوئی اتنے خاص نہیں ہے، آپ اللہ والوں کو کیوں مانتے؟ بھی اللہ نے فرمایا، سادہ جواب، اللہ نے فرمایا منو، فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر، سائل بن جاؤ، منگتے بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، اللہ کے اہل الذکر، وہ جو میرے ہیں نا تم ان کے بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا ان کے بندے بن جاؤ، بندے سارے اللہ کے۔ میاں بیوی بازار جاتے ہیں، میاں ادھر سے دور سے کوئی چیز لاتا ہے، بیگم صاحب اپنی فرینڈ کے ساتھ کھڑی ہوتی، دور سے میاں آ رہا ہوتا ہے تو کیا کہتی؟ اے میرا، بولے نا اپنے منہ سے بولے نا بیگمات کے لفظ، اے میرا بندہ، نا میاں نہیں کہیں گی نا، بندہ۔ فوٹو دکھاتی نا، نہیں آپ میرا ہی، تو ہم سب کس کے ہیں؟ بولو نا، مشرکو نہ بنو، ہم سب کس کے؟ جتنے یہ اعتراض کرتے ہیں ان کی دکانوں پہ کبھی نام پڑھ لیں، کسی دکان پہ اللہ میڈیکل سٹور نہیں لکھا ہوگا، فلاں میڈیکل سٹور، میڈیکیئر، فارمیسی، جنرل سٹور، فلاں سٹور، کلاتھ ہاؤس، اللہ نہیں لکھا ہوگا۔ مانتے سارے اللہ کو، کام سارے وہی کریں گے جو اہل سنت کرتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑی غلط فہمی ہمارے احباب ان باتوں میں آ جاتی۔ میرے پاس ایک محترمہ آئی، شیخو پورہ کی رہنے والی، نام میں نہیں لے سکتا، نام اللہ ہی کرے بھلا دیا، ترجمہ ان کی ساتھ اور بھی عزیزہ تھیں، تو ان کے عزیز ہوتے ہیں غالباً وہ سعودیہ ہوتے ہیں، بیٹے ان کے لندن ہوتے ہیں۔ وہ ترجمہ پڑھنے گئی، ترجمے پر بڑے یہ چسکے چلتے، غیر اللہ جتنے لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ سب آیتیں مشرکوں پہ نازل ہوئی۔ کس پر؟ جب آپ اس آیت پہ پڑھ رہے نا کہ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر جاتے تھے، مسلمان اللہ کو چھوڑ کر جاتا جی؟ اگر بائی دی وے مان لے جاتا، یہ جیسے ہم پہ فٹ کرتے ہیں، آپ داتا صاحب جاتے، چلو مان لیں، موسیٰ نبی ہیں کہ نہیں ہے نا؟ پکا نبی ہے، تگڑا نبی، اور ایسا تگڑا نبی کہ آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کی روایت میں آتا کہ کپڑے جل جاتے تھے، ٹوپی جل جاتی تھی، اور نگاہ اتنی تیز تھی کہ آپ رات کو بتا دیتے تھے فلاں پہاڑ پہ چیونٹی چل رہی ہے، 30 میل دور ہوتا وہ بتا دیتے۔ ٹھیک ہے، نبی ہے نا۔ اگر کسی غیر کے پاس آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو شرک نہیں، بیگم کو ڈیلیوری کیس میں لے جائیں تو شرک نہیں، آپ ایس پی کے آفس چلے جائیں تو شرک نہیں، واپڈا کی کمپلین سینٹر لے کے واپڈا کے پاس چلے جائیں مشکل کشائی کے لیے تو شرک
نہیں. آپ کے ملک میں حملہ کوئی اور ملک کر دے تو آرمی سے ہیلپ طلب کرے تو شرک نہیں. آپ کے ملک کا وفاقی بجٹ حکومت میں پیش کرنا ہو اور فنانشیل منسٹر پیش کرے تو شرک نہیں. فنانشیل حاکم وہ منسٹر آپ بنا دیں تو شرک نہیں. اب موسیٰ کی طرف آ جائیں. قرآن کے الفاظ اللہ پاک چرچ کرتے ہیں مولا کوئی مجھ سے بھی بڑا عالم ہے؟ فرما ہے. کہاں رہتا؟ ایڈریس پوچھا. اللہ نے فرمایا ایڈریس تجھے بتاتا ہوں. ایک مچھلی لے لو, اسے بھون لو, پکا لو. جب مچھلی بھون لی, پکا لی, بتائیے زندہ رہی؟ جی پکی بات ہے. پک گئی, بھون لی, پکا لی, ایک ڈبے میں ڈال لی, بٹ اس وقت برتن تھا, ایک ساتھ اپنا معامل لے لیا, فرما چلو. اللہ نے فرمایا یہ مچھلی پکی ہوئی, کٹی ہوئی, بھونی ہوئی لے لو, اور جس مقام پر یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر میرا بندہ ہوگا. ایڈریس دیکھا, نہ تھانا, نہ گلی, نہ محلہ. اب جانے والا مچھلی پکا کے لے کے جا رہا ہے کون؟ حضرت. پہلی توحید ان سے پوچھیں اللہ نے چھڑ کے جا کیوں رہے ہو؟ لیکن اچھا تھا سی بات, قرآن کے لفظ. تو قرآن نے بتا دیا کہ میں نے نبی کو بھیجا ہے خضر کی تلاش میں, ولی کو نہیں بھیجا نبی کے پاس. حالانکہ درجہ کس کا اونچا؟ نبی کا, اور ولی کا درجہ چھوٹا. کہاں نبی کہاں ولی. اب نبی جا رہا ہے ولی کے پاس, ولی نہیں آ رہا. تو ہم کہہ سکتے تھے کہ باری تعالیٰ اتنا بڑا نبی شان والا کیوں بھیجا؟ ولی کو بھیجتے. نبی کی شان نہیں ہے کہ چھوٹے کے پاس جائے, چھوٹوں کی شان ہے بڑے کے پاس جائیں. تو اللہ کو پتا تھا کہ صدیوں بعد مولوی آئیں گے, وہ کہیں گے ولی گیا تھا نا, تو ولی کے جانے سے شریعت نہیں بنتی نا. اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ نبی جائے اور میرے محمد کی شریعت بنے. نبی کے عمل سے, نبی کے فعل سے, نبی کی حرکت سے شریعت بنتی ہے, اللہ کا دین بنتا. اس لیے اللہ نے نبی بھیجا. فرما تو جا, تیرا جانا قیامت تک لیے میں شریعت بنا دوں. کہ ولیوں کی تلاش کرنا یہ کوئی عام بات نہیں, یہ 1400 سال بعد کی بات نہیں, یہ کوئی بر صغیر کا کانسیپٹ نہیں. ولیوں کی تلاش کرنا نبیوں کی سنت ہے. اب آپ نے جانا تھا اس مقام پر, جانا جس مقام پر تھا وہاں رکے, سو گئے. وہ جو بھنی مچھلی تھی ادھر وہ سو رہے تھے, وہ زندہ ہو کے سرنگ بنا کے بھاگی. قرآن کے الفاظ ہے, سرنگ بنا کے بھاگی. یہ چیزیں تمام مذاہب کی کتابوں میں ہیں. یہ جو ہماری نئی نسل ہے نا وہ نہیں سمجھتی. ہر مذہب, یہودیت میں بھی, عیسائیت میں, اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ مردہ زندہ بھی ہو جاتا مرنے کے بعد, پاسبل ہے. وہ الگ بات ہے, راستے انہوں نے پھر الگ الگ نکال. مانتے ہیں, حیات مانتے ہیں, نیت مانتے ہیں, نیکی مانتے ہیں, گناہ مانتے ہیں, برائی مانتے ہیں, اچھی چیزوں کا اچھا رزلٹ مانگتے ہیں, بری چیزوں کا برا رزلٹ مانگتے ہیں, اعمال کا ریئیکشن, وہ سب چیزیں تمام مذاہب مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اب انہوں نے ان چیزوں کو کچھ اور ڈال دی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ تھا. آگے چلے گئے, آگے گئے تو بھوک لگی. فرمایا بھوک لگی ہے, کھانا کھلاؤ. اس نے کہا جی کھانا کیا کھلاؤں, شے ہی کوئی نہیں. فرمایا وہ کدھر کی مچھلی؟ اس نے کہا جی وہ پیچھے. چلے آگے گئے, وہ پیچھے جہاں ہم نے آرام کیا تھا, ریسٹ کیا تھا, وہاں آرام آپ کر رہے تھے تو مجھے اللہ نے بلا دیا. مچھلی زندہ ہو کے سرنگ بنا کے بھاگ گئی. مچھلی زندہ ہو کے گئی. تو ایڈریس رب دے رہا ہے, اور ایڈریس دے کس کو رہا ہے؟ نبی کو. ہمارا ایڈریس ہوتا ہے مادی, محلہ, گلی, تھانہ, کالونی, نمبر. رب کا ایڈریس یہ نہیں ہوتے, اس کا رحمانی ایڈریس ہوتا. فرما مچھلی تو لے لے, پکا لے, اپنے پاس رکھ لے. جس مقام کی ہواؤں میں, فضاؤں میں ولی کے اثرات ہوں گے, ان اثرات کے لگنے کی دیر ہوگی, مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. آگے چلے گئے. جب آگے گئے تو فرمایا ذالک ما کننا نبغ. آپ نے فرمایا یوشع بن نون, یہ وہی مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. یہ جملے نوٹ کرنا.
یہ وہی مقام تھا جس کی تلاش میں اونچا بولیں ہم نکلے. تو نبی کا نکلنا سنت بنا کہ نہ بنا؟ پھر واپس آئے. پھر یہاں پر قرآن کے الفاظ ہیں. یہاں پر اللہ نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا. ہمارے ہاں بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ولی کو خاص کیوں کرتے؟ وہ بھی تو ہم جیسے کہتے ہیں نا، گوشت کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بیاہ کر، سارے کام کر. پھر ان کو کبھی داتا کا ٹائٹل دیتے ہیں، پھر کبھی سلطان کا ٹائٹل دیتے ہیں. یعنی رنگ برنگے ٹائٹل کیوں؟ یہ سوال حضرت موسیٰ کے زمانے سے کریں کہ آپ جب واپس آئے تو رب نے کہا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. 5 چیزیں بیان کی. فرمایا موسیٰ پلٹ کر واپس آئے، اور جب واپس آئے تو وہاں ایک بندہ تھا. بندہ آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے، اونچا بول، آپ اللہ کے بندے. اب یہاں کیا کہا جا رہا؟ فوجدا عبدا، وہاں ایک بندہ پا لیا. تو مولا سارے ہی بندے؟ فرمان نہیں، یہ سارے بندے ہیں مگر یہ بنتے، بولیے نا، یہ بنتے نہیں ہیں. تو جو بن جائے وہ پھر میرا ہی ہے. فوجدا عبدا، پا لیا موسیٰ نے بندہ. تو مولا یہ بندے من عبادنا، وہ بندوں میں سے بندہ نہیں تھا، وہ میرے بندوں میں سے بندہ تھا. یعنی جو خاص میرے بن جاتے ان میں خاص تھا. اب رب سے بندہ پوچھے مولا تو نے خاص کیوں کیے؟ اس نے کہا میرے ہی بندے، میری مرضی. تم بھی بندے ہمت کرو بندے بن جاؤ. یہ کون سی میں نے پابندی لگائی؟ نہیں بن سکتے. اب یہاں پر اللہ نے اپنے بندوں میں سے بندہ خاص بنا دیا. تو بندوں میں سے بندہ جب کوئی اللہ کی قربت میں، حلاوت میں، لذت میں، چاہت میں، اس کے جلووں میں فنا ہو جاتا، ہوتا بندہ ہی ہے مگر بندوں میں وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے. تو وہ بندے خاص کرنا بندوں کی سنت نہیں ہے، بندے خاص کرنا خدا کی سنت ہے. تو سنت مخلوق خدا نہ بنی بلکہ سنت خدا بنی. یہ کلیئر ہو گیا. اب یہ آیت کے ذریعے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے حدیث نہیں پیش کی. اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا فوجدا عبدا، پا لیا بندہ، من عبادنا، میرے بندوں میں سے. اب اللہ پاک نے سارے بندوں کو اپنا نہ کہا بلکہ فرمایا ایک ہی بندہ ہے. اور جب رب کسی کو اپنا کہے وہ پھر عام نہیں رہتا، وہ پھر بندہ خاص ہو جاتا. فرمایا لوگوں جب کوئی میری محبت میں آ جاتا دیکھنے میں وہ بندہ ہی ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ کا بندہ ہوتا، وہ اصل بندہ ہوتا. آگے پڑھیں فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا. وہ پھر بندہ پتہ کون تھا؟ جسے ہم نے خاص رحمت عطا کی. تو مولا باقی فرمانی ایک کو دی. اب دیکھیں بندوں میں بندہ بھی خاص اور کل کائنات میں سے سب کو رحمت کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا صرف اسے میں نے رحمت عطا کی. تو فرمایا اے لوگوں ہم نے موسیٰ کو بندوں کے پاس نہیں بھیجا، بندے کے پاس بھیجا. مولا کون سا بندہ؟ فرمایا وہ خاص بندہ جسے خاص رحمت دے کر بھیجا. اب رحمت بھی خاص ہو گئی. 2 باتیں آگے دیں. آگے فرمایا آتیناہ، وہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا نا، ہم نے دیا سب کو. آتیناہ، اسے بھی دیا. رحمتن، وہ رحمت دی. من عندنا، وہ رحمت خود پیدا نہیں ہوئی، ہم نے لاڈ میں اس بندے کو عطا کر دی. تو جس کو لاڈ میں اللہ دے وہ عام بندہ ہوتا ہے یا خاص بندہ ہوتا ہے؟ آپ میں کوئی میٹرک کر لے، سارے، کسی نے مڈل، کسی نے میٹرک، کسی نے پرائمری، کسی نے ایف اے، کسی نے بی اے، کسی نے بی ایس، سارے بندے دیکھنے میں بندے مگر ایجوکیشن میں، تعلیم میں، خیال میں، تصور میں، تفکر میں، تعلم میں، آپ کی پریکٹیکل لائف میں سب دیکھنے میں تو بندے ہوں گے مگر حقیقت میں سب بندے برابر. ارے اپنی لائف میں تو بندہ نہیں بندے کو مانتا، رب اپنے بندوں میں سے سب کو برابر کیوں مانے؟ آگے چل فوجدا عبدا، اب کی بات ہوگی. من عبادنا بات ہوگی. آتیناہ رحمتا، رحمت ہے مگر خاص رحمت میرے بندے کے پاس.
اور آگے کیا فرما، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، سب کو علم ضرور دیا مگر اس بندہ خاص کو میں نے خاص علم دیا۔ بندہ بھی خاص، ذرا گنتے جائیے، بولیے بندہ بھی خاص، اور جو اس کو رحمت ملی وہ بھی خاص، اور جو اس کو علم ملا وہ بھی خاص، اور جو موسیٰ اس کے ملنے جا رہا ہے وہ موسیٰ بھی عام بندہ تو نہیں جا رہا اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اس ایک کو ملنے کے لیے موسیٰ کو کیوں بھیجا؟ اس کے بعد ہماری رحمت بھی ہے، وہ ہماری بندگی کے مقام پر بھی پہنچ چکا ہے، وہ ایسے علم پر پہنچ چکا جو کسی کے پاس نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بخاری میں آتا، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام جو اس سے گفتگو کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 16واں پارہ، کون سا پارہ؟ 16واں، اسی جگہ ایسے ہی شروع ہوتا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اے خضر مجھے اپنے ساتھ رکھو تاکہ میں دیکھوں آپ کے پاس ہے کیا۔ تو خضر نے فرمایا اے موسیٰ لے جانے میں مجھے اعتراض نہیں ہے مگر آپ سے چپ نہیں ہونی، میں لے تو آپ کو جاتا ہوں مگر آپ سے صبر، میں حرکتیں کرتا جاؤں گا، آپ نے بولتے جانا، ٹھیک ہے۔ فرمایا میں کوشش کروں گا میں اپنی زبان کو قابو میں رکھوں۔ اس پر پھر 3 واقعات پہلے پیج میں آئے، یہ پہلے 2 رکوع اسی موضوع پہ آتی، چل پڑے۔ فرمایا بولنا نہیں، اے موسیٰ بولنا نہیں۔ جا رہے تھے کشتی پر، ساتھ ایک کشتی گزری، مارا مکہ، تختہ توڑ دیا، موسیٰ چپ نہ رہ سکے، ڈوب نہیں، کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں، فرمایا ٹھیک ہے ہوں نہ بول۔ پھر چل پڑے ایک علاقے میں کہ وہاں دیوار تھی، بھوک لگی، کھانا انہوں نے کوئی نہ دیا، وہ دیوار گر رہی تھی، موسیٰ نے ایسے ہاتھ لگایا دیوار کھڑی ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے، فرمایا ہمیں کھانا نہیں دے رہے اور آپ ان کے نوکر بنے ہوئے۔ فرمایا تجھے کہا تھا نا کہ تو چپ نہیں کر سکتا، پھر بولا، ان کا اب نہیں بولتا۔ کتنے بار ہو گئی؟ یہ پہلے، یہ 16واں پارہ، یہ پوری کہانی اس میں آتی ہے، پہلے 2 رکوع ہیں ہی موضوع کہ موسیٰ اور خضر کی گفتگو۔ ایک دیہات میں چلے گئے، وہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا چھوٹا سا، خضر علیہ السلام نے اس کی گردن مروڑ دی، مار دی، موسیٰ وہاں بھی چپ نہ کی، بندہ بچہ مار چھڑے، نیانا مار چھڑے، وہاں پر حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک ما لم تستطع معی صبرا، میں وہ چیزیں تجھے بتا دوں گا جس پر موسیٰ تو صبر نہیں کر سکا۔ اب موسیٰ نبی، اللہ نے دکھانا تھا اے موسیٰ سارے تیرے جیسے نہیں ہیں، کسی کو علم ایسا بھی دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا۔ اس پر پھر خضر نے جواب دیا کہ میں نے کشتی اس لیے توڑی تھی کہ کشتی جا رہی تھی لیبر لے کے واپس، اور جس علاقے سے وہ گزر رہی تھی وہاں ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ہر کشتی کو دیکھتا تھا، یہ کشتی صحیح ہے تو امیروں کی ہوگی، یہ کشتی اگر بڑی ڈیکوریٹ بنی تو یہ امیروں کی ہوگی، وہ دبوچ لیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا غریب جا رہے ہیں یہ دبوچے جائیں، میں نے مکہ مار کے تختہ توڑ دیا، تختہ توڑا پانی اندر نہیں آتا تھا، وہ کشتی اس نے دیکھا یہ تو ٹوٹی، اس نے کہا جاؤ تمہاری ضرورت نہیں، وہ بچ گیا۔ میں نے دیوار اس لیے کھڑی کی کہ اس کے نیچے ایک نیک بندہ رہتا تھا، اس نے وفات کے وقت دیوار کے نیچے بچوں کے لیے مال وراثت کا رکھا تھا، رب کی غیرت نہیں چاہتی تھی اس کا مال کوئی اور لے جائے، رب نے اس کو صاحب اولاد کیا تھا تاکہ آگے جب بچے زندہ ہوں گے وہ وہاں سے مال لے لیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات فرمایا بچہ میں نے مارا، میں نے نہیں مارا، تیرے رب نے مارا۔ کیا فرمایا؟ آپ قرآن مجید گھر کھولیے، تینوں کی تعبیر میں لفظ الگ الگ، کشتی توڑی وہاں لفظ الگ ہے،
دیوار تعمیر کی وہاں لفظ الگ ہے. جب بچے کو مارنے کی بات آئی تو وہاں کیونکہ زندگی دینی ہوتی, وہاں آپ نے فرمایا یہ کام تیرے رب کا. اس نے کہا اس کو مار دو کیونکہ یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنے گا. اللہ نے فرما دیا موسیٰ اس کو آگے کر دے, میں اس والدین کو نیک صالح بچہ عطا کر دوں. اس لیے پہلے اس کو مارا پھر نیک صالح. فرمایا موسیٰ یہ وہ باتیں ہیں جہاں تو صبر نہیں کر سکا. تو جس کو خاص علم دیا جاتا یا خاص رحمت دی جاتی یا خاص بندہ بنا دیا جاتا, وہ اپنے افعال میں بھی خاص ہوتا. یہی وجہ ہے رہتے داتا صاحب ہم میں, مگر ہم میں رہ کے خاص. بندہ وہ بھی عام بندوں میں رہتا مگر رہ کر بھی ان میں خاص ہوا. تو خاص بندے کا علم بھی خاص ہو سکتا, اس کی لائف سٹائل بھی خاص ہو سکتا, اس کا کردار بھی خاص ہو سکتا, اس کی پریکٹیکل لائف بھی خاص ہو سکتی, اس کی زندگی کی ہر جہت اس لیے خاص ہوتی کہ رب خود خاص بنانے کے عمل بیان کر چکا. اگر رب بیان نہ کرتا تو امت محمدیہ بھی کبھی یہ باتیں بیان. بھائی اصحاب کہف کے باتیں کس نے بیان کی؟ کس نے بیان کیا اصحاب کہف کو؟ کتے کا ذکر بھی اور 7 بندوں کا ذکر بولی کس نے بیان کیا؟ ہم نے کیا, اللہ نے کیا. ان کے سونے کا ذکر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ان کے کتے کے بیٹھنے کے انگ اللہ نے بیان, ان کے کتے کے غار کے باہر بیٹھنے کے انگ بیان کیے. سارا کچھ, کتے کا ذکر, پھر غار میں رہنے کا ذکر, پھر ہر 6 مہینے کے بعد وَنُقَلِّبُهُمْ بَعْضَهُمْ, فرمایا ہر 6 مہینے کے بعد وہ جو اندر غار میں ہوتے تھے 309 سال تک غار میں سوئے رہے. جب 6 مہینے ہوتے تو اللہ فرماتا میں ان کی کروٹ دائیں کرتا, اگلے 6 مہینے ہوتے پھر ان کی کروٹ بائیں کرتا. اندر بیٹھے ہوئے ولی ان کی کروٹ ہر 6 مہینے کے بعد دائیں, اگلے 6 مہینے کے بعد بائیں. فرمایا یہ تو کرم کرتا تھا اندر والوں پر, اور ان اندر والوں کی وفا کے صدقے میں یہی حال کتے کے ساتھ بھی کرتا تھا. جو فیض الوہیت کا اندر میں عطا کرتا تھا اپنے بندوں کو, اسی میں سے تھوڑا سی خیرات باہر بیٹھے کتے کو بھی عطا کرتا تھا. تو خیر وفاداروں کو ملتی ہے, بے وفاؤں کو یہ آ رہا نا داتا صاحب کا. اب آپ دیکھیے داتا کہنا, میں نے ابھی یہ مشتاق صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو خاص فوکس کر کے کہوں گا یہ ہمارے ہاں یہ اپنے ہیں, پریشان نہ ہو. خاص طور پہ ہمارے ہاں داتا اللہ ہی ہوتا. بات ختم کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولے. کیا کہتے ہیں؟ داتا اللہ ہی. اونچا بولے داتا. آج جمعہ, اگلے جمعے کو مجھے آیت لا کے دکھا دیں کہاں لکھا داتا اللہ. لفظ داتا ہی اردو کا, فارسی کا لفظ ہے. اسی طرح دربار, دار رے بے الف رے, یہ قرآن پاک میں نہیں, یہ بھی فارسی کا. داتا کا لفظ اردو کا جود کے معنی میں آتا ہے, سخاوت کرنے والا. یہ کون سی آیت میں لکھا کہ داتا صرف اللہ؟ اگر داتا صرف اللہ ہے, بات ختم کر رہا ہوں, داتا صرف اللہ. غور سے ذرا میری بات کو سنیے. آپ سب مسلمان ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کرو. اب میں گواہی لے رہا ہوں, آپ سب کیا ہیں؟ مسلمان. عالم کے پیچھے نماز پڑھتا نا؟ اب ہاتھ نیچے کر لیں مہربانی. مسلمان کس کے پیچھے نماز پڑھتا؟ اگر صرف داتا اللہ تو پھر یہ بھی مان لیں عالم صرف اللہ. بولیے عالم. قرآن پاک علام الغیوب, علامہ بھی اللہ. سورہ بقرہ ختم ہوتی انت مولانا, مولانا تو ہے. پھر یہ ٹائٹل آپ دوسروں پہ کیوں لگاتے؟ تب شرک نہیں ہوتا. علامہ لگا تو شرک نہیں, مولانا لگا تو شرک نہیں, عبد الرحمان لگا تو شرک نہیں. آگے رحمان لگا ہوا, آپ اس کو قدیر صاحب کہتے شرک نہیں, علیم صاحب کہتے تو شرک نہیں, نعیم صاحب یہ سارے لفظ قرآن, ان الابرار لفی نعیم, قرآن میں نہیں آتا. تو اگر وہ لفظ بولے تو شرک فوراً حاضر ناظر ہو جاتا. اور جب یہ لفظ لگائیں عالم صاحب, مولانا صاحب, یہ جتنے مسلک والے کی مسجد کے امام نہیں ہوتے, امام کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے بڑھے. ہادی کہتے ہیں آگے بڑھنے والے, رہنما, یہ سارے الفاظ قرآن میں آتے ہیں. یہ لگاتے ہوئے شرک نہیں ہوتا, صرف داتا ہی کہتے ہوئے بم پڑتا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. وما علینا الا